السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حال ہی میں 22 سپتمبر 2022 کو مولانا جرجیت صاحب انصاری سراجی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ وہ شیخ ہے جن کو کئی ایک ممالک میں جانے جاتے ہیں، بے باک شعلہ بیاں مقرر ہیں میرے بھائیوں، اور ان کی شہرت بہت دور دراز تک ہے۔ متعارفین اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، اور ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے شیخ کو ایسی پوزیشن، ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ شیخ کی گرفتاری حال ہی میں ہوئی، اس کا خلاصہ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ مزید باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، انسان جب پروان چڑھتا ہے، انسان جب بلندی کو چھوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے اسے بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے سازشیں رچتے ہیں۔ جب ایک درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو انسان ڈھیلا پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے اس درخت سے پھل کو نیچے لانے کے لیے۔ اسی طرح ایک انسان جب کامیابی کی راہ حاصل کرتا ہے، کامیابی کی قدم چومتا ہے، تو اس انسان کے اوپر حاسدین کا مجمع ایک بہت بڑا سا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور انسان کسی کو برباد کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت، عصمت، تمام چیزوں کو تار تار کر سکتا ہے کسی دوسرے کو برباد کرنے۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ شیطانی غلاظت مزید پیدا ہو جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ شیطانی غلاظت ہمارے ذہن میں ہے، شیطانی خیالت ہمارے ذہن میں ہے۔ اس کو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم برباد ہوں، منظور ہے، لیکن ہم اس کو برباد کر کے رکھیں گے۔ شیخ صاحب کے پاس کئی سالوں سے یہ مقدمہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، 2015-16 کا معاملہ ہے، اور اس دن سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے شعور دیا، اس کا کچھ استعمال کیجئے کہ میرے بھائیو، قوم کے رہبر ہے، قوم کے رہنما ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ورثۃ الانبیاء کا خطاب دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مقام دیا، رتبہ دیا، لیکن یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی قوم کے رہبر کو نہیں پہچانا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے قوم کے رہبر کو نہیں پہچانا، رہنما کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، ذاتی دشمنیاں ہیں، ذاتی انتقام ہے کہ مولانا صاحب کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں، ان کی شہرت بہت دور دراز تک پھیلی ہوئی ہے، ہم اس مقام و مرتبے کو کیوں حاصل نہیں کر پاتے ہیں؟ ہمارا مقام و مرتبہ اونچا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم اس کو کسی طرح سے ناکام کریں گے، کسی طرح سے بدنام کریں گے، اور میرے بھائیوں، مسلسل سازشیں رچتے گئے، سازشیں کرتے رہے، اور وقتی طور پر کامیاب بھی ہوئے۔ اور میں مزید اصلاح اس بات کی بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی انسان نے قتل کیا، اس کا نام فیروز تھا، ابو لولو فیروز نامی ایک شخص تھا مجوسی، انہوں نے قتل کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارا قاتل کون ہے، پتہ کرو۔ جب پتہ کیا لوگوں نے تو دیکھا کہ اس کا قاتل مسلمان نہیں، ایک مجوسی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بات کو تھوڑے الٹے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ہے
کہ مولانا جرجیت صاحب کو گرفتاری کرانے میں، مولانا جرجیت صاحب کے ساتھ سازش رچنے میں کسی غیر کا ہاتھ نہیں تھا، غیر قوم کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اپنی ہی جماعت کے کچھ لوگ تھے۔ چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا وقتی طور پر 22 سپتمبر کی رات کو تم نے جشن منایا، خوشی کے ساتھ سوئے، لیکن چین حقیقت میں یہ چین نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان دوسروں کے لیے جینا نہ سیکھے، اصل چین اس بات پر نہیں ہے کہ وہ انسان خود کے لیے جیے۔ خود کے لیے تو بہت لوگ جیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا اصل جینا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا ہے، سمندر اپنا پانی، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا ہے۔ جب سوال کیا گیا تو جواب آیا کہ دریا یہ سوچتا ہے کہ میرا جل، میرا پانی سے دوسرا سکھ رہے، دوسرا جیے۔ درخت یہ سوچتا ہے کہ میرا پھل کھا کر دوسرا جینا سیکھے۔ آپ کسی کو برباد کرنے کے چکر میں خود بھی برباد ہو گئے، ایک بات یاد رکھنا۔ کسی کو برباد کرنے سے پہلے، کسی کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے سے پہلے اس بات کو ضرور یاد کر لیجیے گا کہ خود کی بربادی ہے، دوسروں کی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ انسان کسی کو برباد کرنے کے لیے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم کسی کو دوڑا رہے ہیں، وہ دوڑ رہا ہے تو وہ جب تک دوڑ رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ اگر تھک رہا ہے تو میں بھی تھکوں گا، یعنی دوڑنے والا اگر تھک رہا ہے تو دوڑانے والا بھی تھکتا ہے۔ وہ تو دوڑ اس لیے رہا ہے کہ اسے کوئی دوڑا رہا ہے، اور تم دوڑ اس لیے رہے ہو کہ تم کسی کو دوڑا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، تھکان تمہیں زیادہ محسوس ہے، اس لیے کسی کو برباد کرنے سے پہلے، کسی کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے سے پہلے خود کی بربادی کے بارے میں سوچ لو۔ میرے بھائیوں، مولوی جرجیت کی گرفتاری پر خوشی منانے والوں، قوم کے رہبر کے نظر سے دیکھو، مولوی جرجیت کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ قوم کے ایک رہبر تھے، قوم کے گرو تھے۔ اور اسلام تو یہی سکھاتا ہے، کسی بھی مسلک کے گرو ہو، کسی بھی دھرم کے گرو ہو، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے لیے راستہ آسان کریں، اس کے لیے سفر میں اچھے کھانے کا انتظام کریں، اس کے لیے سفر کے راستے کو ہموار کریں۔ قوم کے گرو کو اتنی عزت اللہ کے رسول نے دی تھی میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ ہیں جو کسی کی اچھائی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کی کمائی پراپرٹی دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر ہم اور آپ جلن پیدا کر لیتے ہیں، اور ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے لوگو، یہ سمجھتے ہو کہ اس کو بیوی سے دور کر دیا، یہ سمجھتے ہو کہ اس کو بچوں سے دور کر دیا، بیوی کی محبت سے دور کر دیا، بچوں کی محبت سے دور کر دیا، ماں کی محبت سے دور کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک اس کا بچہ دعا کرتا رہے گا، اس کی ماں دعا کرتی رہے گی، اس کی بیوی دعا کرتی رہے گی، آنکھوں سے گرنے والا آنسو اس کا ایک ایک انتقام لے گا، ایک ایک گرنے والا آنسو کا قطرہ، ایک ایک ٹپکنے والا آنسو کا قطرہ تم سے انتقام لے گا۔ تمہاری کتنی سازشیں اس کے پیچھے تھی، تم نے کس طریقے سے اور کیسے ناجائز طریقے سے غلط الزام لگا کر تم نے اس کو کورٹ کچہری کا چکر کروائے، تم نے اس کو جیل کے سلاخوں میں بند کروایا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام پر کتنا بڑا جھٹکا ہے کہ اسلام کے گرو کو بند کر دیا جائے، اسلام کے ایک گرو پر تہمت لگا کر، اسلام کے گرو پر زنا کا الزام لگا کر اس کو جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا جائے۔ ارے ہم اسی وقت سمجھ گئے کہ قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ نور ہے، اس کی کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے نازل ہوا تھا۔ یہ الزام یوسف پر جب لگ سکتا ہے، یہ الزام جب اللہ کے رسول کی بیوی ہے، امہات المؤمنین ہے، عائشہ ہے، اتنی حدیث کو روایت کرنے والی ہے، اس پر لگ سکتا ہے تو ایک قوم کے رہبر اور قوم کے رہنما پر کیوں نہیں لگ سکتا ہے، اور انسان کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہر دور میں
ابن سلول کا رول ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ابن سلول کا رول ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قوم کے رہبروں کو نہیں چھوڑا، قوم کے اماموں کو نہیں چھوڑا، قوم کے رہبر اور ورثہ انبیاء کو نہیں چھوڑا، مولویوں کو نہیں چھوڑا، حافظوں کو نہیں چھوڑا، حافظوں کو نہیں چھوڑا، متولی کو نہیں چھوڑا۔ یہ کس کو چھوڑیں گے؟ یہ قوم ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے عالم ہیں جو ان چیزوں میں، ناجائز حرکت کرنے والوں میں، ان سازش رچنے والوں میں، میرے بھائیوں ان کا بھی شامل ہے۔ بہار کے کچھ مولوی بھی اس میں شامل ہے، یو پی کے کچھ مولوی بھی شامل ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہاری عزت کو بہت بڑی کر رکھی ہے، اللہ تمہارا مرتبہ بہت بڑا کیا ہے، تمہارا مقام و مرتبہ بہت بڑا وسیع ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا کرو۔ اسی لیے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا، اسی لیے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ لوگوں، دنیا میں سانپ اور بچھو کتنا تنازع، دونوں کے درمیان کتنی دشمنی ہے، زہر اگلنے والا ہے، لیکن سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں مفاد پرست علماء ایک جگہ میں، ایک بل میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ایک جگہ پہ جمع۔ میرے بھائیوں، افسوس اس بات پر ہے کہ غیر نے جیل کے سلاخوں میں نہیں ڈالا، غیر نے جیل کے سلاخوں میں نہیں پہنچایا، اور یہ انسان ہے، فطری چیزیں انسان کی اگر ہو ہی جائیں، یہ گناہ بعض صحابہ سے بھی سرزد ہو جایا کرتا تھا، بعض صحابیات سے بھی گناہ سرزد ہو جایا کرتا تھا، لیکن ہمارا اسلام تو ہر چیز کو نیائی، اسلام تو ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہم اسوہ حسنہ کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کچہریوں میں کیوں مقدمہ دائر کروایا؟ ایک سال نہیں، 8 سال کا معاملہ ہو چکا، اب تک ہم اس کو نپٹ سکتے تھے، لیکن ہم نے نپٹا کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ سوچتے تھے کہ کب جیل کے اندر جائیں، ہم اور آپ یہ سوچتے تھے کب بدنام ہو، مولانا کے آگے بلاత్కాری کا الزام، مولانا کے آگے ریپسٹک اور بلاత్కాری کے الزام لگے، مولانا کو بلاత్కాری کا ٹائٹل ملے، مولانا کو ریپسٹک کا ٹائٹل ملے۔ ہم اور آپ یہی چاہتے تھے کہ کسی قوم کو دنیا بد نگاہ سے دیکھے، ہم اور آپ یہ چاہتے تھے کہ مولانا کو دنیا بری نظر سے دیکھے۔ ہم اور آپ اتنا سوچ نہیں سکا کہ یہ کہ مولانا نہیں بلکہ پورے مولانا کی بدنامی ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مولانا کی صرف بدنامی نہیں بلکہ پورے اسلام کمیونٹی کے لوگوں کی بدنامی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا جھٹکا ہے کہ غیر قوم ہے، یہ مولویوں کو تو پہلے سے بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کا کام، دکھانے کا کام ہم نے اور آپ نے کروا دیا، یہ راستہ ہم نے آسان کروا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے، پیشین گوئی کی تھی، اے لوگو، اے صحابہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ہی پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں پر تمام قومیں ٹوٹ پڑیں گے، اور مسلمان ہی کے ذریعے سے، کچھ مسلمان ہی کے ذریعے سے راستہ بھی کھلوائے گا۔ اور دیکھ لیجئے، یہ جو سازش سے رچی گئی ہے، اس میں مسلمان کا بھی ہاتھ ہے، مسلمان نے سازش رچی ہے، مسلمان کے ذریعے سے کروائے ہیں۔ آئے وہ مسلمان، چل جس کی وہ بے چینی دیکھنے سے پہلے، حافظہ اللہ، وہ بے چینی دیکھنے سے پہلے تم اس زمین کے اندر سے اس زمین کیوں سڑک نہیں گئی، اور تم اس زمین کے اندر کیوں نہیں چلا گیا، یہ خوشی کا دن دیکھنے سے پہلے، اور آگے بھی تمہارے لیے بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان نے کسی قوم کے رہبر کو پریشان کیا، قوم کے رہبر کو اذیت پہنچائی، قوم کے رہبر کو کسی نے تکلیف دی، وہ انسان اس دنیا میں سوکھی جیون کاٹ نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، ایسی بیماری میں ملبس ہوئے، ایسی بیماری میں مبتلا کیے گئے، طاعون کی بیماری میں مبتلا کیے گئے، جسم گل جائیں گے، جسم میں گھاؤ نکل جائے گا، گھاؤ اگ جائے گا، اور ایسی بیماری میں ملبس ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
یہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، آج یہ سمجھتے ہو کہ مولانا کو ان کی بیویوں سے دور کر کے ہم خوشی منا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، یہ خوشی بہت جلد غموں میں بدل جائیں گے، غموں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلم کمیونٹی کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو مولانا کے فیور میں اس میں بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور یہ غور کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک سچ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ معاملہ صحیح ہے۔ ارے تحقیق تو کرو، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے پہلے تحقیق کرو۔ اگر تحقیق کے مطابق سچ بھی ہو جاتا، ہمارا گھر کا معاملہ تھا، ہم اس کو گھروں میں نپٹا لیتے، لیکن اس کو غیروں کے اندر جگہ دے کر، غیروں کو اندر جگہ دے کر ہم نے اپنی ہی قوم کی بدنامی کروائی، ہم نے اپنی ہی قوم کا مذاق اڑوایا۔ میرے بھائیوں، آج یہی وجہ ہے کہ غیر قومیں مولانا کو بلاتکاری کہہ رہے ہیں، اور صرف ایک مولانا کو نہیں بلکہ پورے مولانا کو بلاتکاری کہہ رہے ہیں، پورے مسلم کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہمارا قاتل نہیں ہے، لیکن یہاں خوشی اس بات کی ہے، مولانا جرجیت صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، نام لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن ادب سے لے رہا ہوں، ادب سے لے رہا ہوں۔ میں آپ کو اتنی سی خوشی دلانا چاہتا ہوں کہ آپ خوشی اس بات پر منائیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا میدان پر بھیجا جہاں پر نیکیاں کچھ کمی ہو لیکن گناہ کے کام نہیں ہوں گے۔ اور انسان کے منہ دیکھنے سے پہلے، انسان کا چہرہ دیکھنے سے پہلے، انسان کی ذہنیت کو دیکھنے سے پہلے کم از کم آپ تو محفوظ رہیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کو بھی جیل اور قید خانہ دیا گیا تھا، یوسف جیسے رسول کو جیل کے سلاخوں میں رہنا پڑا۔ مولوی جرجیت صاحب، آپ خوشی اس بات پر منائیے، آپ خوشی اس بات پر منائیے کہ آپ کا قاتل، آپ کو گرفتار کرنے والا، آپ کو گرفتار کروانے والا، آپ کی طرف سے یہ رچی گئی، آپ کو بدنامی کرنے والا، یہ سازش رچی گئی، کوئی غیر قوم کا اس میں ہاتھ نہیں تھا بلکہ اپنے ہی لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے مخالفت اپنے ہی گھروں سے ہوا کرتی ہے، مخالفت اپنے ہی گھروں سے ہوا کرتی ہے۔ عمر بھر جن کو اپنا سمجھتے رہے وہ بھی ہم کو مسیحا سمجھتے رہے، کیا سمجھنا تھا کیا سمجھتے رہے، قاتلوں کو مسیحا سمجھتے رہے۔ میرے بھائیوں، گواہ بنا کر کہتا ہوں آپ سب کو کہ ان سب سازش کرنے والے ناکام ضرور ہوں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آئے گا اور باطل مٹے گا انشاءاللہ۔ یہ سازش رچنے والوں میں بہار کے کچھ لوگ شامل ہیں، یو پی کے ایک مولانا شامل ہے۔ میرے بھائیوں، تحریریں چلاتے جا رہے ہیں، تحریریں کرتے رہتے ہیں، پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف حسد کے اعتبار سے، اصلاح کی نیت سے کوئی پوسٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے پوسٹ کرنے والوں، اے کسی کے خلاف سازش رچنے والوں، اب تمہارا پوسٹ کہاں چلا گیا ہے؟ اب تمہاری تحریریں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اب تمہاری تحریر میں یہ آ جانا چاہیے تھا کہ یہ ایک مسلمان مولوی ہو سکتا ہے بلاتکاری، ایک مسلمان ہو سکتا ہے بلاتکاری، ایک مولوی بلاتکاری ہو سکتا ہے، بلاتکار ہو سکتا ہے، لیکن پورے اسلام کو، پورے مسلم کمیونٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے، پورے مسلم کمیونٹی کو دھپا دیا جا رہا ہے۔ تم اس کے اوپر تحریر لکھ کر دیکھو، میں سمجھوں گا کہ ہاں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، صرف واٹس ایپ تک محدود نہ رہو بلکہ کام کو اپنا آگے بڑھاؤ۔ اور یہ سازشیں کرنے والوں، کسی کو جیل کی سلاخوں میں ڈالنے والوں، کورٹ کچہری کے چکر لگوانے والوں، یاد رکھنا کبھی خوش نہیں رہو گے۔ میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہا ہوں بلکہ اتنا سا کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے لیے کنواں کھودو گے تو تم بھی اس کنویں میں گرو گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا جو بھی ان سازش کرنے والوں میں جن کا بھی حصہ، جو بھی ان سازش کرنے والوں میں یہ رچی گئی سازشوں میں جن کا شمار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو برابر گناہ دے گا، چاہے وہ بہار کے مولوی ہو، چاہے وہ یو پی کے مولوی ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے لوگ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم شکریہ اور خوش اسی بات پر مناتے ہیں
کہ اپنے ہی لوگوں نے مولانا کو اپنے جال میں پھنسایا، اپنے ہی لوگوں نے مولانا کو اس سازش میں پھنسایا۔ میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ معاملہ نیا نہیں تھا، یہ معاملہ بہت دن کا پرانا ہو چکا تھا، یہ معاملہ نپٹا جا سکتا تھا، لیکن نپٹایا کیوں نہیں؟ اس لیے نپٹایا نہیں کیونکہ ذاتی انتقام لینا چاہیے تھا۔ حضرت علی یہودی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جب اس کے چہرے پر غصہ، جب اس کے چہرے پر تھوکا گیا، مزید اس کا غصہ بھڑک گیا، جیسے غصہ بھڑکا حضرت علی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیے، اتق اللہ، خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیے، اس لیے کہ ذاتی انتقام ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں صرف یہی صورتحال ہے کہ ہم سے آگے کیوں ہے مولوی جرجیز کا مقام و مرتبہ اتنا آگے کیوں ہے؟ لوگ اس کو مجلسوں میں کیوں بلاتے ہیں؟ اتنا پیسہ کیوں لیتا ہے؟ اتنا پیسہ کیوں کماتا ہے؟ اتنا پراپرٹی والا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، ان کی شہرت اتنی دور دراز تک کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اصلاح کی نیت سے ان کے بارے میں اصلاح کی نیت سے ان کے بارے میں پوسٹ لکھتے ہیں۔ آج الحمدللہ وہ خوشی اور چینی کے ساتھ ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ خوشی بہت ہی جلد غموں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 22 سپتمبر کی رات میں جشن منانے والوں، 22 سپتمبر کی رات میں جشن منانے والوں، خوشی میں کیک کاٹنے والوں، آرام کے ساتھ سونے والوں، تمہارا کوئی رہبر ہے اور رہبر کی بیوی کو تم رلا رہے ہو، رہبر کی ماں کو تم رلا رہے ہو، رہبر کے بچوں کو تم رلا رہے ہو، کبھی تم خوش نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو، حسن اور حسین میرے اہل و عیال میں سے، حسن اور حسین دو پھول ہیں اور ان دونوں پھولوں کو تم لوگ کبھی مرجھانے نہیں دینا، یہ میرے اہل و عیال ہے، جو ان دو پھولوں کو مرجھائے گا، جو ان دو پھولوں کو مرجھائے گا، اسلام میں جو ان دونوں پھولوں کو مرجھائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حسن اور حسین کو تکلیف دے گا وہ مجھے بھی تکلیف دے گا، وہ تکلیف مجھے محسوس ہوگی۔ میرے بھائیوں، قوم کے رہبر ہے، قوم کے جو رہبر ہوتے ہیں، اصل میں ان کا بیٹا آپ کا کیا ہوتا ہے، ان کی بیٹی آپ کے لیے کیا رشتے میں کیا بنتا ہے، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں آج سب رو کر دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے خون کا آنسو گرا رہے ہیں اور آپ چین کے ساتھ سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں جیل میں کیسی حالت اور کیسی استھتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ طبیعت اور صحت صحیح رکھے۔ میرے بھائیوں، اتنی سی گزارش آپ سے ہے، یہ جو سازش رچی گئی ہے، آئندہ توبہ کیجئے کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، ایسی غلطی ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، افسوس اس بات پر ہے کہ جیل کے سلاخوں میں پہنچانے والا کوئی اور نہیں، اپنے ہی قوم کے لوگ تھے اور اپنے ہی لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، دوسرے مسلمان پر تمہاری عزت آبرو حرام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون، عزت و آبرو حرام ہے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں خلاف، کسی کے بارے میں غیبتیں، کسی کے بارے میں سازشیں رچنے سے بچیں۔ بالخصوص ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں باری الہ ہمارے درمیان جو بغض و حسد ہے ان کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلد از جلد شیخ کی رہا ہو جائے اور شیخ پھر دینی مجلس میں اپنا خدمت انجام دے سکیں۔ میرے بھائیوں، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد